الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستر الله يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا بامبارک موقع عطا فرمایا. اس جمعہ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو تازگی عطا فرمائی. اس جمعہ کے ذریعے سے اتحاد عطا فرمایا. اس جمعہ کے ذریعے سے محبت عطا فرمائی. اس جمعہ کے ذریعے سے ایک دوسرے کا دیدار سے ہمکنار ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس جمعہ کے ذریعے سے روحانیت میں اور ایمان کی حلاوت میں اللہ نے اضافہ کر دیا ہے. اب جو باتیں بتائی جائے اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے کیا عجیب نظام بنایا کہ پانی اور خون کے اندر بظاہر کوئی میل نہیں، کوئی جول نہیں. اگر کسی کے آپریشن میں خون کم ہو گیا تو اس کو پانی چڑھائیں گے تو لوگ بولیں گے یہ تو جرہ گڈھا سے آیا ہے، اس کو پاگل خانے کو بھیج دو وہاں پر اسی مقام پر. لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت دیکھیں، اللہ اس پانی کے ذریعے سے انسان کے جسم کے اندر اس کے غذا کے طور پہ بنا کے اسی پانی کے ذریعے سے اللہ خون بنا دیتا ہے. اسی خون سے لتھڑا بناتا ہے، اسی خون سے پھر پانی بناتا ہے، اسی پانی سے پھر من نطفہ بناتا ہے، پھر نطفے سے اللہ تعالیٰ پھر لتھڑا بناتا ہے، لتھڑے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ وجود بخشتا ہے. دنیا ہزار روبوٹ تو بنا سکتی ہیں، مچھر جیسا روبوٹ بھی بنا سکتی ہیں، لیکن مچھر کے اندر جو بال ہیں اس کے جسم پر، اس کے پیروں پر، اس کے پیٹھ پر وہ بال پیدا نہیں کر سکتے. جب نمرود کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن پاک کے اندر لنگڑے مچھر کا، تو منافقین نے، یہودیوں نے اعتراض کیا کہ لنگڑے مچھر کا قرآن میں ذکر ہے. اسی لنگڑے مچھر کی مثال اللہ لیتے فرماتے ہیں اگر تم دنیا ملا کے بھی مچھر کا پر بنانا چاہو تو بنا کے دکھاؤ، بنا نہیں سکو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی انگنت نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں. مثلا انسان چاہتا ہے خوشگوار زندگی حاصل کر لے، انسان چاہتا ہے خوشگوار زندگی حاصل کروں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے اندر
انسان شمار کرنا چاہے گننا چاہے تو گن نہیں سکے گا. مثلا بیمار ہے، مریض ہو گیا، کہیں درد ہو گیا، اب اس درد کو شمار کرے گا تو خوشی کی زندگی حاصل نہیں کر سکے گا. اس درد کو گنے گا تو خوشی کی زندگی حاصل نہیں کرے گا. پچھلی زندگی جو آرام سے گزری اس کو اگر یاد کرے گا تو اللہ کا شکریہ ادا کرے گا. اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو بندہ میرا شکر گزار بنتا ہے اس کو میں اور مزید نعمتوں سے عطا کرتا ہوں. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو مزید نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ فرماتے دردناک عذاب میں تمہیں گرفتار کروں گا. اسی لیے آدمی بیمار بھی ہو جائے تو پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے دو پیر بھی کٹ جائے، دو ہاتھ بھی کٹ جائے، پھر بھی اس کو شکایت کا موقع نہیں. دو ہاتھ اور پیر کے بنسبت اللہ نے بہت سی ایسی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی جس کو شمار نہیں کر سکتے. عقل صحیح سلامت ہے، جان تو بچی ہوئی ہے، انسان کو دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت تو باقی ہے، بول تو سکتا ہے، سن تو سکتا ہے، کھا تو سکتا ہے، پھر کھانے کے بعد ضرورت سے فارغ بھی تو ہو سکتا ہے. ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں. انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہے، انسان اپنی زندگی کو آگے گزارنا چاہے، اللہ فرماتے تم میری نعمتوں کو یاد کرو، خود بخود تمہارے لیے عافیت کا ذریعہ بنے گا، چین کا ذریعہ بنے گا، سکون کا ذریعہ بنے گا، اطمینان کا ذریعہ بنے گا. تم ناشکری کرو گے تو پوری زندگی ایسی ٹینشن میں چلے جائے گی، پوری زندگی ایسے ہی پریشان حال میں گزارو گے. اب تک جو نعمتیں ہر انسان کے پاس ہیں ان نعمتوں کو یاد کر لے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے، نماز کے لیے مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نکلے، مسجد میں جا رہے ہیں، راستے میں چپل ٹوٹ گئی. اللہ والوں کا والہانہ واسطہ ہوتا ہے، اللہ سے دوستی ہوتی ہے، ایک تکلف ختم ہو جاتا ہے. اللہ سے شکایت کرنے لگے، اے اللہ میں تیرے ہی گھر آ رہا تھا، میں تیری عبادت کرنے کے لیے آ رہا تھا، تجھے کو یاد کرتا ہوا آ رہا تھا، تو نے میری چپل توڑ دی. یہ اللہ سے روٹ گئے، یہ تھوڑا سا ناراض ہو گیا، اللہ تو نے ایسا کر دیا میرے ساتھ، لیکن عبادت کو نہیں چھوڑا، عبادت کو نہیں چھوڑا. یہاں پہ رک کے ایک بات بولوں گا، اہم بات ہے، سب اس کو محفوظ کر لیں اور اپنے دوست احباب سے بھی بتا دیں. گھر کے اندر میاں بیوی سے ضرور ناچاپی ہوگی، باپ بیٹے سے ضرور ناچاپی ہوگی کسی بات کو لے کر، بھائی بھائیوں کے اندر ضرور نااتفاقی ہوگی جائیداد کو لے کر، لیکن سلام میں، کلام میں، دسترخوان پہ ناچاپیاں باہر بھیج دینا. نہ وہ اگر اس کے باوجود بھی اگر ایسے نااتفاقیاں زندگی میں رکھیں گے، نہ خود سکون سے رہے گا نہ دوسرے کو سکون سے رہنے دے گا، اس کا جینا بھی عذاب، اس کا جینا بھی دوبارہ ہو جائے گا. اختلاف اپنی جگہ، شریعت نے منع نہیں کیا اختلاف کرنے سے. خود 4 ائمہ ہیں، 4 مسلک ہے، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کیا، آپ کا مسئلہ بھی صحیح، آپ کا مسئلہ بھی صحیح، عبادت کا مسئلہ اپنی جگہ، اذان کا مسئلہ اپنی جگہ، نماز کا مسئلہ اپنی جگہ، اعتراض نہیں کیا، اختلاف اپنی جگہ. اور جہاں اجتماعیت کا معاملہ وہاں اجتماعیت کا معاملہ اپنی جگہ. اختلاف، ناراضگیاں رہتے پر بھی انسان اس وقت سکون کی زندگی حاصل کر سکتا ہے. بھائی سے اگر ناراضگی پیدا ہو گئی ٹھیک ہے، کسی مسئلے میں ناراضگی ہو گئی، وہ ناراضگی ہم اپنے بچوں میں کیوں لائیں؟ ہم بچوں سے کیوں کہیں کہ بھائی تیرے تایا آئے تو سلام نہیں کرنا، ماموں آئے تو سلام نہیں کرنا، پھوپھا آئے تو سلام سے ملاقات نہیں کرنا، اب ان کا معاملہ ہمارا ختم ہوا. کیسے ختم ہو سکتا جب اللہ نے بنا دیا قرآن میں رشتہ؟ کسی انسان کے اختیار میں کیسے ہو سکتا کسی کا رشتہ ختم کرنا؟ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، شوہر کو دیا بیوی کے لیے، اگر نہیں بنتی دونوں میں. گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا مختصر انداز میں جو ضروری باتیں ہیں کلا کی. کسی کو اختیار اللہ نے نہیں دیا. باپ 1000 چاہے بیٹے سے رشتہ توڑ نہیں سکتا، بیٹا 1000 چاہے لیکن باپ سے رشتہ توڑ نہیں سکتا. ہاں مرتد ہوا تو الگ مقصد میں چلا جائے گا لیکن رشتہ تو برقرار رہے گا. جس رشتے کو اللہ نے بنایا، جس رشتے کو نبی نے کہہ دیا کہ قیامت تک بھی، قیامت کے بعد بھی رشتہ رہنے والا ہے، پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بول دیں آنے والے مہمان ایسے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ایسا کرے ہیں لہذا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں رکھتے ہیں؟ غلط بات ہے. اس طرح کہنے سے بچوں کے اندر
تنگ دامنی کا شکار ہو جاتا ہے، تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں بچے، اختلاف کے شکار ہو جاتے ہیں، نظریے کے شکار ہو جاتے ہیں، دوری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وہ ہمارے نہیں بن سکتے وہ کسی کے بھی نہیں بن سکتے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، اگر مجھے فائدہ دے رہا تو ٹھیک ہے، کام آگے بڑھائیں گے، ورنہ اس کو بدنام کر کے چھوڑ دیں گے۔ کسی کے یہاں رشتہ بھیجا، ان لوگوں نے کہا پڑوس میں گھر کو اچھا نہیں رہتا، دینے کو منع کرتے تھے، ہم بچے کو نہیں دیں گے۔ دوسرے مقامات سے رشتے آئے تو بدرمیان میں لوگ بدگمانیاں پیدا کر رہے، اثرات بچے پہ، اس لیے رشتے نہیں ہو رہے، خواہ کی آواز اٹھا دی۔ آدمی گھر بیچ رہا تھا، شبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پڑوسی کو بولو، تو اس نے پڑوسی کو بتا دیا بھائی یہ مکان پہ 50 لاکھ کا ہے لیکن 1 لاکھ کم کر کے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ پڑوسی ہیں۔ بولا نہیں میں 30 لاکھ میں لوں گا۔ بولا 20 لاکھ میں نقصان کروں، 1 لاکھ کے میں برداشت کر لوں گا، آپ میرے پڑوسی ہیں۔ شبہ کا مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حقدار ہیں میرے دینے سے، جو چوکٹ جس کی قریب ہے دیوے چوکٹ سے وہ حقدار زیادہ ہوتا ہے۔ اور میں اس نے پیشکش کی، اس نے کہا کہ نہیں اتنی قیمت تو نہیں، تو کیسا بیچتا دیکھتا ہوں میں، اب کوئی خریدنے کے لیے آئے۔ اب اس کو بولے نہیں تھا، گھر میں آواز آ رہی، ختم۔ اب بیزار ہو کے ٹھیک ہے میں چلو میں 40 میں دینے کو تیار ہوں، نہیں 25 بول دیا تو 25 اس کا نقصان کر کے مکان لیا۔ ایسوں سے زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، کسی کا نقصان کر کے زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، کسی کو ڈبا کے زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، کسی کو الو بنا کے زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ بچپن میں کر لیے وہ الگ بات، شرارت تھی، بالغ نہیں ہوئی اللہ معاف کرے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار نہیں، چلتی ہوئی گاڑی سے گنا کھینچ کر کھا لیں، بالغ ہونے کے بعد چلتی بنڈی میں دو بیر منہ میں ڈال لیں گے، 2 پلی مونگ پلی کھا لیں گے، یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا بالغ ہونے کے بعد۔ بالغ ہونے سے پہلے بھی اختیار نہیں تھا، ماں باپ کی تربیت کا حکم دیا تھا۔ تو وہ بزرگ بولے اے اللہ میں تیرے گھر آ رہا تھا، تو نے میری چپل توڑ دی، لیکن اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑا۔ ہمارا کیا مزاج ہوتا، باہر جانا ہے، ویزا لگنا ہے، تہجد کا اہتمام ہو رہا، نمازوں کا اہتمام ہو رہا، لوگوں سے ملاقات کے دعاؤں کا اہتمام ہو رہا، وہاں انٹرویو میں تھوڑا سا فیل ہو گئے، ختم، نماز پڑھ کے بھی فائدہ نہیں ہوا گا، اتنی محنت کرا، تہجد میں اٹھا، اللہ کے در کو چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے اس کے صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید اور بہتر دروازے کھولنے والے تھے، بہتر دروازے کھولنے والے تھے۔ سفر میں جا رہا تھا، ہمارے استاد، تھوڑا سا بچپن چھوٹا تھا میں، تو حضرت بیٹھنے والے ایک ہی سیٹ ہے، اور ایک آدمی ان کے میاں بیوی یہ کہنے لگے حضرت اگر آپ تھوڑا سا رکے یا ٹھہر جائے تو ہم دونوں بیٹھ سکتے ہیں، یا بیوی بیٹھ سکتی ہیں، اور نہیں آپ دونوں بلا تکلف بیٹھ جائیے، آپ نے بھی بستی۔ اب وہ چلے گئے، اس کے بعد پھر ہیڈک کو ساری۔ اب بزرگوں کا تھوڑا سا آرام اگر رہے تو باقی کام ان کا چلتا رہے گا، تو کہنے لگا یہی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جو اکابر کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ ایک چیز نہیں مل رہی ہے تو اس میں عیب تلاش نہیں کرنا ہے، اس کے بعد اللہ خیر کے دروازے کھولے ہیں، عافیت کے دروازے کھولے ہیں، سلامتی کے دروازے کھولے ہیں۔ بزرگ نے اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑا کہ چپل ٹوٹ گئی چلو اللہ کا گھر چھوڑ دو، نہیں، اللہ کے گھر آئے۔ ولی تو وہی ہوتا ہے، اللہ کو منوا لیتا ہے، منوا کے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ بول دیے سنے نہیں سنے تو ختم، دعا ہوئی نہیں ہوئی، رسم کے طور پہ قرآن پڑھا لیے، رسم کے طور پہ نماز پڑھ کے دعا کر لیے، قبول ہوئی تو ہی، نہیں ہوئی تو ختم، نکل گئے، نہیں۔ اللہ کو منوانے۔ جب مسجد آ رہے تھے ایک صاحب کو دیکھا جن کے دونوں پیر نے رینگتے ہوئے مسجد کو آ رہے نماز پڑھنے کے لیے، فوراً سجدے میں، جس طرح مراکش کے جو فیفا ورلڈ کپ میں ہارے تو بھی سجدہ کر رہے ہیں، جیتے تو بھی سجدہ کر رہے تھے۔ عیسائی یہودی بھی دنگ ہے، جیتے سجدہ کرے یہ ٹھیک ہے، ہار گئے تو سجدہ کرے گا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو آج بھی، اسی سے پریشان ہے، کیونکہ ہارنے کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ مسلمانوں کی غذاؤں پہ مہنگائی لانے کی کوشش کر رہے تھے، پابندی لگانے کی کوشش کر رہے تھے، اب بول رہے کہ بھائی ٹیلے والوں کو پریشانی ہوگی، فلاں کو پریشانی ہوگی، اور بنس کی قیمت 120 روپے کر دیا ایک وقت میں، پھر ٹماٹر کی قیمت 80 روپے کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، اور جو بڑے کا نہیں کھاتے وہ تو پریشان ہے، ترکاری کھا کے بھی 100 روپے خرچ کر کے بھی بے چین بے قرار ہے، 10 گھر
گھر کے اندر 10 ممبر لوگ ہیں، ان لوگ کیا کریں بھائی یہ اچھا ہے، چلو اس سے اچھا ہے کہ آدھا کلو گوشت لاؤ، میخلیا بناؤ، روٹی لاؤ، چورو مزے سے کھا لو، 2 وقت کی غذا بن گئی۔ گلاس یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اگر اس میں آدھا گلاس پانی ہے تو بعض لوگ بولیں گے آدھا گلاس خالی ہے، بعض بولیں گے آدھا تو پانی ہے۔ جو پانی ہے اگر اس پہ رکھے گا تو زندگی خوشگوار بنے گی، جو پانی ہے اس کو دیکھے گا تو زندگی خوشگوار، جو پانی نہیں اس کو دیکھے گا تو وہ تو کہے گا نہیں اتنا خاص نہیں ہے، ابھی تو کم ہے اس کے اندر، لیکن جو ہے اس پہ تو انسان شکریہ بجا لائے۔ خوشگوار زندگی تو یہی ہے۔ تو بزرگ مسجد کے اندر آئے اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میرا شکر ہے چپل نہیں تو نہیں لیکن دونوں پیر صحیح سلامت ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ نے باضابطہ کہا تم میری نعمت، آخر کتنی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کا ہم شکریہ ادا کریں، ایسی کتنی انگنت نعمتیں ہیں۔ انسان کسی کو یاد کر کے خوش ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے، نماز پڑھ کے خوش ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت پڑھ کے خوش ہوتا ہے، ذکر کر کے خوش ہوتا ہے، نیک کام کر کے خوش ہوتا ہے، کسی کے عیب کو چھپا کر خوش ہوتا ہے، کسی کو نیکی کی طرف بلا کر خوش ہوتا ہے، کسی کو صدقہ دے کر خوش ہوتا ہے، کسی کو کھلا پلا کر خوش ہوتا ہے، کسی کی رہبری کر کے خوش ہوتا ہے، کسی کو اچھائی کی دعوت دے کر خوش ہوتا ہے، اور کسی کے لیے مدد اور نصرت کا ذریعہ بن کے خوش ہو جاتا ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے جھوٹ بول کر خوش ہوتا ہو، کسی کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہو۔ وہ جو خوشی جو اس وقت ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اس کا نام حسد ہے، اس کا نام جلن ہے، اس کا نام دشمن ہے، اس کا نام منافق ہے، اس کا نام فاسق ہے، اس کا نام فاجر ہے۔ قرآن میں بھی اس کے لیے جگہ نہیں، حدیث میں بھی اس کے لیے جگہ نہیں، جنت میں بھی اس کے لیے جگہ نہیں، اجتماعیت میں بھی اس کے لیے جگہ نہیں، برکت میں اس کے لیے جگہ نہیں، رحمت میں اس کے لیے جگہ نہیں، عافیت میں اس کے لیے جگہ نہیں۔ اسی کو جگہ ملے گی جو سب کی ہاں بولے گا، اسی کو جگہ ملے گی۔ کہا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، برائیوں کو چھپائے گا، اللہ رب العزت کل حشر کے میدان میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے، اس کے خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو چھپا کر اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہوگی۔ حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ وہاں پر بھی اس کو بچا لیں گے جو دنیا کے اندر لوگوں کے عیب کو چھپاتا تھا، خاموش بیٹھتا تھا۔ اللہ کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ نے گناہ کے اندر حرارت رکھی ہے، نیکیوں کے اندر ٹھنڈک رکھی ہے، سلامتی رکھی ہے۔ آدمی نیکی کر کے سکون کی سانس لیتا ہے، گناہ کر کے گرم سانس لیتا ہے، بے چین بے قرار رہتا ہے، تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوشگوار زندگی مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نہیں رکھی۔ خوشگوار زندگی خوشگوار زندگی کا مطلب یہی نہیں کہ نکاح ہوا تو میاں بیوی کی خوشگوار زندگی، ہاں پہلے نمبر پہ یہ عنوان ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کی خوشگوار زندگی۔ میاں بیوی خوشگوار زندگی گزاریں گے تو ان کے ماں باپ خوش رہیں گے، ان کے اولاد بھی صحیح نکلے گی، یہ ابتدائی بات ہے۔ لیکن ہر ایک کے لیے خوشگوار زندگی ہونا ہے۔ ایک باپ بھی چاہتا ہے کہ میں خوشگوار زندگی گزاروں، بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی خوشگوار زندگی گزاروں، ماں اور بیٹی اور رشتہ دار چاہتے ہیں کہ میں خوشگوار زندگی گزاروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پڑوسی کا اچھا ملنا، نیک ملنا، اچھی طبیعت والا، اچھے اخلاق والا ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پڑوسی اچھا ہے تو آدمی کہیں بھی جائے گا مطمئن ہوگا بھی پڑوسی ہمارے بہت اچھے ہیں۔ اچھائی کو یعنی معلوم ہوا کہ انسان اچھائی کو تلاش کرے گا تو خوشگوار زندگی ملے گی۔ خالی آدھے گلاس کو دیکھے گا تو دل بھی اس کا خالی رہے گا، عیبوں کو دیکھے گا تو پھر وہ خود بھی بے چین ہوگا، لوگوں کو بھی بے چین کر ڈالے گا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے خوشگوار زندگی۔ اللہ نے مال میں خوشگوار زندگی نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے مجھے یاد کرو
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. جب اللہ یاد کریں گے، لوگ ڈر رہے ہیں یاد کریں گے مطلب فرشتوں کو بھیجیں. ویسے تو فرشتے ہمیشہ ہمارے پاس موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں، لیکن نہیں، جنات ہر جگہ موجود ہیں. جس طرح انسان جہاں جہاں جاتا آتا ہے، جہاں نہیں جاتا نہیں آتا وہاں پر بھی جنات ہیں، جہاں انسان جاتا آتا وہاں پر بھی جنات ہیں. لیکن دیکھیے اس میں فرق یہ ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات یہ بیٹھی ہوئی، مسجدوں میں جنات رہتے ہیں، مدرسوں میں جنات رہتے ہیں، یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی. حالانکہ جہاں بیت الخلا ہے، جہاں بیت الخلا ہے، لیٹرین ٹوائلٹ باتھ روم جہاں پر بھی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خبیث جنات ہوتے ہیں. اس لیے نبی نے فرمایا دعا پڑھ کے داخل ہو جائے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھ کے داخل ہونا، داخل ہو کے نہیں. جو لوگ بیت الخلا میں بیٹھ کے باتیں کرتے سن لینا، دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے. داخل ہو کے اگر پڑھنا ہے بولے تو پھر بات بھی کر سکتے. مسواک کرنے سے ہی منع فرمایا بیت الخلا میں بیٹھ کے. تو بیت الخلا میں جنات ہوتے ہیں، ہر گھر کے آس پاس بھی جنات ہوتے ہیں. لیکن لوگ ذہن میں بٹھا دیے کہ نہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں اور فلاں جگہ جنات ہوتے ہیں. حالانکہ جتنے جنات مدرسوں مسجدوں میں ہوتے ہیں اتنے زیادہ خبیث جنات شادی خانوں میں بھی ہوتے ہیں. اتنے جنات راستوں میں کچرے کوڑے دان کے پاس بھی ہوتے ہیں. لیکن آدمی اگر اپنی فضیلت کو جان لے کہ ان جنات کچھ نہیں، اللہ نے انسان کو امیر بنایا، خلیفہ بنایا. جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا ہے. پھر انسان اپنے کو نائب سمجھے اللہ کے بعد، تو پھر وہ کہے گا کہ میں کسی سے مجھے کیا کروں گا. کسی سے نہیں ڈر کے زندگی گزارنا یہ بھی خوشگوار زندگی ہے. ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنے سے بھی، کسی سے نہیں ڈر کے بے نڈر ہو کے صرف اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر زندگی گزارنا یہ بھی خوشگوار زندگی ہے. یہ بھی کوئی زندگی جہاں بھی جا رہے ہیں اس سے ڈر رہے ہیں. اللہ نے مال اور دولت، تیز دھار ہتھیار میں بھی ڈر نہیں رکھا. ورنہ حضرات صحابہ اپنے جسم کو چھنی ہوتا ہوا دیکھنا گوارا کیا. بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون کی بیوی جو اسلام قبول کر لی، تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا، کیلے جو ہے ہتھیلیوں پہ مار کے، پیر کو مار کے، لکڑیوں کو باندھ کے پورے جسم کو بکرے کے چھنی کی طرح، بکرے کے اسکن کو بکرے کے چمڑے کی طرح چھلنے لگوا دیا. تب بھی بی بی آسیہ نے اسلام سے منہ نہیں پھیرا. جو خدا کے نام لینے میں جو مزہ ہے، یہ دنیا کی تکلیفیں وغیرہ خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسلام قبول کرتی. عمر اب اسلام قبول نہیں کیے تو چپڑ مارا، خون نکلنے لگے. تو بہن جرأت کے ساتھ کہنے لگی، جہاں عمر کے سامنے کوئی بڑا آدمی نہیں ڈیٹتا تھا، کوئی بادشاہ کھڑا نہیں ہوتا تھا، بہن کی جرأت کو دیکھ کے وہ کہتی اسلام کی خوبی، اسلام کی طاقت کی وجہ سے، اے عمر یہ وہ نشہ نہیں ہے تو ننگی تلوار سے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، بوٹیاں کر کے یا کتوں سے لچوا دے، تب بھی میں اسلام سے پھرنے والی نہیں ہوں. نام خدا کا لینے کے بعد، خدا کو اپنانے کے بعد، خدا کی وحدانیت میں جو مزہ آیا، اور کسی بھی میدان میں جانے کے بعد انسان کبھی نہ اپنا نام بتانے میں ڈرتا ہے، نہ اپنا کام بتانے میں ڈرتا ہے. ذرہ برابر اس کو ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا. جب ایمان والا ہوتا ہے اللہ اس کا ہر جگہ پر اس سے کام لیتے ہیں. فلسطین کے اندر ابھی تازہ خبر آئی ہے، نوجوان بچوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. گجرات کے فسادات جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان بے قصور ہیں. ابھی ایک صبح کی خبر آئی کہ ایک نوجوان جو ابھی بے قصور ہے، 17 سال ہو گئے لیکن پھر بھی ابھی خیر خانے کے اندر اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے. اپنی جوانی ختم ہو رہی ہے اس کی. ظلم تو ہر جگہ ہو رہا ہے.
لیکن فلسطین کے جن نوجوانوں کو، بے قصور ایسے سینکڑوں نوجوان جن کی یہودی ذہنیت کار فرما کام کرنے میں، جن لوگوں نے قید خانے میں ان کو ڈالا، اور وہاں جا کر وہ لوگ آپس میں جس کو جتنی آیتیں یاد ہیں، صحابہ کا منظر زندہ کر دیا، سامنے پیش کر دیا. جس کو جتنی آیتیں یاد ہوئی ان لوگوں نے آپس میں پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ 70% حافظ قرآن اس سال کی رپورٹ ہے. جیل خانے میں، اسرائیل کے جیل خانے میں فلسطین کے نوجوان بچے 70% حافظ قرآن بن کے نکلے. وہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، ظلم اور تشدد کی جگہ ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی میں بڑی قربانیاں تھی. ان کو انڈمان جیل میں ڈالا گیا، کالا پانی میں ڈالا گیا. وہاں انہوں نے اپنے علم سے، اپنے سوچ وچار سے، اپنے خیال، اپنے تصور سے اللہ سے الہام کر کے ایک کتاب لکھی جس کا نام علم الصیغہ ہے. آج عالم کورس کے پہلے سال میں ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. کسی لغت، کسی ڈکشنری کو دیکھ کر کتاب انہوں نے نہیں لکھا. آدمی اپنے اندر جستجو پیدا کرے تو وہی اس کے لیے خوشگوار ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں جا کر کیا کرے؟ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دی. سارے قیدی یوسف علیہ السلام کے اتنے اتباع کرنے والے بن گئے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جب بادشاہ بنا دیا تو ان کے ساتھ جتنے وزراء کام کرنے والے، وہ سارے ان کے ساتھ قیدی میں رہ کر زندگی گزارنے والے تھے. وہ سارے لوگوں کو یوسف علیہ السلام نے خزانے کی چابیاں، ذمہ داری دے دی سب کو. اگر کہتے ہیں یہ قیدی لوگ ہیں، یہ فلاں مجرم لوگ ہیں، ان کو اسی نظر سے دیکھیں گے تو جرائم تو ہوتے رہیں گے. بچہ اگر ناکام ہو کر گھر پہ آیا تو اس سے کہیں کہ بھئی جو نمبرات ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بس اس میں تھوڑی سی محنت کر لیں. بچہ سمجھ جائے گا کہ ہاں، مطلب میں نے اس میں محنت کی، مجھے یہ نمبرات مل گئے، اور جس میں محنت نہیں کی مجھے اس میں نمبرات نہیں مل گئے. معلوم نہ معلوم الگ بات ہے، احساس اصل چیز ہے. معلوم نہ معلوم الگ بات، احساس اصل چیز ہے. اور بچہ کہے گا اچھا یہ بات، اس کی بات دل میں سمجھ میں آتی ہے، اور پہلے سے ٹارچر کیے ہوئے ہیں، نہیں پڑھیں گے تو ایسا کریں گے، نہیں پڑھیں تو ویسا کریں گے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. بچے بھٹک گئے بات میں سے اپنے گھروں سے کہ بھائی تنگ کر رہے ہیں، وہاں بھی تنگ، یہاں بھی تنگ. اب بولے میں کیا کمی کر رہا ہوں اللہ، میں کیا کرا، میں پچھلے زمانے میں بچہ ایسا کر رہا، کیا کر. آپ تربیت صحیح نہیں کر رہے. پہلے اپنے ماضی میں دیکھنے کو اللہ نے نہیں کہا. اگر آپ سے قرآن نعوذ باللہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، نماز آپ کی چھوٹ جائے، اللہ اور اس کے نبی کو یہ پسند نہیں ہے. آپ بھرے مجمع میں اعلان کر دو کہ آج میرے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گئی ہے، آج میری نماز چھوٹ گئی ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے کہ بندہ اپنے عیب لوگوں کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں پہ ہم دوستوں کے سامنے، رشتے داروں کے سامنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں. اب بچہ نفرت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ابھی بعد میں بول رہے ہیں کیا غلطی کرا کہ میں، بچے ایسے نہیں کر رہے. تو خوشگوار اولاد کیسے ہوگی؟ میں یہ بات کر رہا تھا، خوشگوار زندگی کے لیے مال و دولت تو نہیں. آدمی جہاں بھی جائے وہاں کا ماحول خوشگوار بنا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے جیل خانے کو خوشگوار بنایا. فلسطین کے نوجوان اسرائیل کے کٹڑے میں رہ کر، جیل خانے میں رہ کر قرآن کے وہاں پر حفاظت کی. اللہ نے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں حفاظت کی. ہم اچھائیوں کو تلاش کریں، خوبیوں کو تلاش کریں. مال میں کامیابی ہے تو نمرود تباہ نہ ہوتا، مال میں کامیابی ہے تو قارون تباہ نہ ہوتا، مال میں کامیابی ہے تو شداد تباہ نہ ہوتا، مال میں کامیابی ہے تو ابو جہل تباہ نہ ہوتا، مال میں کامیابی ہے تو کوئی دشمن تباہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کامیابی اس کے نام لینے میں رکھا ہے، ایمان میں اور شکر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے. ورنہ ایک آدمی اپنی غذاؤں کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے، شوگر کا پیشنٹ ہو گیا. بات ایسے بھی جن کی شوگر 500 ہو جائے، کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ انجیکشن نہ لے. اپنی آنکھوں سے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا. اللہ حفاظت فرمائے ایسی بیماری سے، ہر قسم و ناقص کی اللہ حفاظت فرمائے. بعض ایسے بھی ہیں ہائی وے روڈ پہ 1 سیکنڈ کے لیے گاڑیاں رکتی نہیں، وہاں پر چلتی رہتی ہے، زپ زپ چلتی رہتی ہیں. وہی گاڑی بازو رکھ دیا اور گاڑی کے نیچے بستر بچھا دیا، سو گیا مزے سے.
بعض ایک ایسے کہ جن کو 5 اسٹار میں رہ کے بھی نیند کی گولی کھانا پڑ رہا ہے، بعض وہ 7 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے بھی نیند کے لیے وہ وظیفے پڑھ رہے ہیں، بعض وہ ہیں جو چوراہوں پر سائڈ میں بیٹھ کر فرش پہ بس لیٹ گیا اور ان کو نیند لگ گئی، بکریاں چل رہے ہیں ان کو نیند لگ گئی۔ آپ بھی یہ تلاش کریں کہ میرے لیے خوشگوار زندگی کیا ہے، میرے لیے خوشگوار اعمال کیا ہے، ایک نہ ہے ایک ہاں ہے، میں نہ میں تلاش کروں یا ہاں میں تلاش کروں؟ ہاں میں تلاش کرنے کی ہماری عادت نہیں، نہ کو تلاش کرنے کی عادت ہے۔ اگر میں اس مرتبہ کہوں کہ فلاں محلے والے، فلاں گلی والے، فلاں گھر والے، فلاں قبیلے والے ایسے ایسے ہیں تو لوگ چرچا شروع کر دیں گے، خطیب صاحب آج بیان میں ایسا بول دیے، فلاں محلے والوں کو نام لے کے گن اتنے جمعہ اتنے بیانات میں کبھی اس کا تبصرہ نہیں ہوا سر؟ جو خالی گلاس تھا وہی نظر آ رہا، جس میں پانی تھا وہ نظر نہیں آیا۔ مؤذن صاحب اگر اثر کی مغرب کی اذان میں ایک مرتبہ اذان دے، جتنے آنا اتنی حاضری ہوں گی، اگر دوسری مرتبہ اذان دے تو جو نہیں آنا ہے وہ بھی آئے گا، پھر ماجرا کیا ہے دیکھیں گے؟ تو ماجرا دیکھنے کی کیا ہے، نماز کے لیے کہاں ہے؟ سکون عافیت اللہ نے اپنی رضامندی میں رکھا، اور اللہ نے کسی انسان کو اپنی طاقت سے زیادہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا۔ مال نہیں ہے حج فرض نہیں فرمایا، پیسہ نہیں ہے حج فرض نہیں فرمایا، تیری جنت، تیری عبادت، تیرا گھر، تیری مسجد، تیرا محلہ، تیرے رشتہ دار متعلقین، یہی تیری جنت ہے۔ کتنا آسان دین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ گھر کے اندر نکاح ہو گیا، شوہر کیا چاہتا ہے؟ سکون چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے۔ اب اس کو سکون کب ملے گا؟ سکون کہاں ملے گا؟ کسی شوہر کو تنخواہ سے سکون نہیں ملتا ہے۔ آپ بولیں گے نہیں میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے، الحمدللہ گھر اچھا چلتا ہے، آپ کی تنخواہ اتنی ہوں گی لیکن آپ کی بیوی کے خواہشات اس سے زیادہ ہے آپ کی تنخواہ کو دیکھ کر۔ ارے ہاں وہ تو ہے، شادیاں وغیرہ تو خرچ کرنا پڑتا ہے، کہاں خوشی کہاں ہے؟ خوش کہاں ہے؟ ایک صاحب تو بول رہے تھے تنخواہ آتے ہی گھر میں اس کے بہن کی شادی تھی، وہ تنخواہ پوری لے کر چلے گئے، بڑے عمر رسیدہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ سکون کہاں ہے؟ شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں گھر آؤں تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، میں اسے دیکھ کر مسکراؤں۔ فرما یہی خوشگوار زندگی ہے۔ خوشگوار زندگی یہی ہے کہ شوہر جب گھر میں چلے جائے بیوی اس کے ساتھ بیٹھے، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے یا اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ آدمی گھر جانے کے بعد اپنی تھکان دور کرنے کے لیے، سکون کے لیے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کچھ کھا کر آرام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گھر میں جانے کے بعد اگر اس کا گھر صاف صفائی نہ دکھائی دے، بیوی جس طرح شادیوں میں دعوتوں میں تیار ہو کے جاتی اس طرح تیار ہو کر نہ رہے، اور گھر میں ماحضر جو بھی وہ کھانے کی چیز اگر موجود نہ رہے، تو پھر شوہر کو خوشی کہاں ملے گی؟ اس کے نکاح کرنے کا، اس کو گھر دینے کا، اس کی غیر موجودگی میں الماری میں تجوری میں پیسے چھوڑ کے جانے کا مقصد یہی کہ بیوی سنبھال کے رکھے، خود بھی اپنے آپ کی حفاظت کرے، میں آیا تو مجھے بھی کھلائے، خود بھی کھائے اور مجھے خوش کرے، خود بھی خوش رہے۔ ہر شوہر تو یہی چاہتا ہے، لیکن آج کل کی عورتیں نئی اسٹیٹس چاہتی ہیں، عجیب عجیب قصے۔ گھر کے باہر پھول توڑ لے آئی اور نیچے گرا دے شوہر آنے سے پہلے، اور شوہر کو بولی فون لے کے ارے پھول گر کے ذرا اٹھا دو، وہ پھول اٹھا رہا تو اسے فوٹو لے کے اسٹیٹس میں رکھ دی، دیکھو میرے شوہر میرے کو صبح صبح پھول دے رہے ہیں، جو میرے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ بولے دسترخوان تو میں بچھائی، ایک نمک نہیں لا سکتے آپ؟ ٹھیک ہے میں لے کے آ رہا ہوں، نمک لے کے فوٹو لے کے دسترخوان بچھا رہے شوہر صبح صبح۔ لوگوں کو بتانے سے کیا خوشگوار زندگی ملے گی؟ لوگوں کی تعریف کرنے سے کیا خوشگوار زندگی ملے گی؟ آج اسٹیٹس میں ڈالتی ہے کہ شوہر نے مجھے فلاں چیزوں سے انعام سے نوازا، کیا اس سے خوشگوار زندگی ملے گی؟
اگر کسی کے اندر عیب ہے وہ ہزاروں لوگوں کو بتانے سے کیا خوشگوار زندگی ملے گی؟ جس کے اندر جو عیب ہے اس کو بتاتا تو وہ عیب ختم، خود بھی خوش وہ بھی خوش ہو جائے گا کہ بھائی ہاں میرے اندر عیب ہے، مجھے دور کرنا چاہیے۔ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر مجھے وقت دے اور شوہر چاہتا ہے کہ بیوی مجھے خوش رکھے، مجھے خوش کرے، یہ خوشگوار زندگی ہے۔ اس میں مال و متاع کی کوئی بات نہیں، اس میں کھانے پینے کے عالیشان لوازمات ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر جس تنخواہ پہ خوش ہے، بیوی خوش ہے تو وہ گھر جنت کا نمونہ ہے۔ پھر اس گھر میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، حافظ پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، داعی پیدا ہوں گے، انصاف کرنے والا پیدا ہوگا، اخلاق بااخلاق بچے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ہمیشہ ناشکری کرتے رہے گی، یا وہ لا کے ڈالتا رہے گا، وہ محنت کرتا رہے گا، یا یہ خدمت کرتے رہے گی، وہ ناشکری کرتا رہے گا، تو خوشگوار زندگی کہاں؟ نہیں، فلاں ایسی باتیں بھی ایسی باتیں بھی، ہزار باتیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ہماری ہزار خامیوں کے باوجود نظر انداز کر کے ہمیں معاف کر رہا ہے، نظر انداز کر کے اللہ ہم پر رحم و کرم کر رہا ہے، اس کا ہمارا کوئی خیال نہیں۔ اس لیے محدثین فرماتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی بیمار ہو جائے تو اپنی بیماری کو یاد نہ کرے، بلکہ پچھلے والی زندگی جو صحت کے ساتھ گزری تھی، کتنی آسان اور آسانی کے ساتھ سانسیں لے پا رہے تھے، آسانی کے ساتھ غذا بھی اندر، آسانی کے ساتھ پانی بھی اندر، جب بیمار ہوئے اتنی مشکل ہوئی تو پچھلی زندگی کا پہلے اللہ سے شکریہ ادا کرے تو مزید نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنے نظریے کو صاف رکھیں گے تو خوشگوار زندگی ملے گی، اپنے نظریے کو اگر صاف نہیں رکھیں گے تو کبھی میاں بیوی کا رشتہ بن نہیں پائے گا، کبھی بھائی بھائی کا رشتہ بن نہیں پائے گا۔ کوئی آدمی دوسرے کا برا چاہ کر خوش زندگی نہیں گزار سکا۔ تاریخ گواہ ہے، جب ظالم ظلم کرنے والا کسی کے تخت کو نیچے گرا دیا تو اس کے تخت کو گرانے کے لیے کوئی اور بادشاہ آ گیا تھا۔ تاریخ بڑی بھری پڑی ہے۔ اس لیے خدا را خوشگوار زندگی تو ہم اپنی اصلاح میں لگے رہیں، اپنے اعمال میں لگے رہیں۔ خوشگوار اولاد تو وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتی ہے، اور خوشگوار ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کی غلطیوں کو سب کے سامنے نہیں بتاتے بلکہ خاموشی کے ساتھ انفرادی بتاتے ہیں۔ بچوں کو انفرادی بلا کر بات بتانے میں بچہ سمجھدار بنتا ہے، 10 لوگوں کے سامنے بتانے سے پھر غدار بن جاتا ہے، دشمن بن جاتا ہے ماں باپ کا۔ ہمیشہ میری عزت کرتے رہتے، میرے دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے میری عزت کرتے رہتے ہیں۔ ہم بچپن میں تھے تو اپنا کوئی واقعہ یاد کر لیں، جب معلوم ہے تو بڑے ہونے کے بعد غلطی کیوں دہرائیں؟ نہیں، اصل میں ٹینشن تو وہیں چھوڑ کے آئے۔ نہیں، غصہ تو سر پہ دیوار مار لیں، کیا علاج نہیں بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ غصے کا علاج اللہ کے نبی نے فرمایا اعوذ باللہ پڑھ لو۔ نہیں گیا غصہ تو جگہ بدل لو، نہیں گیا تو وضو بنا لو، نہیں گیا تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، اگر نہیں گیا تو گھر سے باہر نکل جاؤ۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر نکل گئے اور لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے میں کچھ بات میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فاطمہ کے گھر پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ فرمایا باہر گئے، ابھی تک نہیں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے اور باہر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھا مسجد نبوی میں علی رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے ہیں، مٹی پہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، تو فرمایا ابن تراب اٹھ، مٹی کی اولاد اٹھ، انسان تو مٹی سے پیدا ہوا، منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، بعد موت کے اس میں مٹی میں لے جانے والے ہیں۔ تو کیا غرور، کیا تکبر اس کو کہ میرے پاس وہ ہے، یہ ہے، کہنے کی کیا شان ہے؟ آدمی کے پاس اخلاق ہے تو دولت ہے، اخلاق اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگوٹھے سے انگوٹھا دبایا، کہا ابن تراب اٹھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ اڑ گئے اور اس کے بعد گھر پہ تشریف لے گئے۔ قرآن پاک کی آیتیں بھری پڑی، سورہ نساء میں، سورہ بقرہ میں اللہ نے صاف کہا اگر تم خوشگوار زندگی چاہتے ہو تو بیوی کی اچھائیوں کو تلاش کرو، وہ تمہیں اچھی لگے گی، برائیوں کو تلاش کرو تو وہ تمہیں بری لگے گی۔ ہمارے بھائی کی خوبیاں یہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے ماں باپ نہیں وہ اپنے بھائی بہنوں کو دیکھ لے، ان کی جبینیں، ان کی پیشانیاں، ان کے رخسار، ان کے گال، ان کے ہونٹ، ان کا جسم، ان کا قد، ان کا قامت، ان کا حلیہ ہمارے ماں باپ سے کہیں نہ کہیں ملتا جلتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے نور کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے رشتوں کو نبھا نہیں سکتے بھائی بھائی،
بھائی بہنوں کے رشتوں کو ہم نہیں نبھا سکتے؟ کیا ماں باپ چلے گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ کو بھول گئے؟ کیا ماں باپ نے محبت سے دعائیں دی ہیں، ایک برتن میں کھلایا، ایک گھر کے اندر بلایا تھا، ان چیزوں کو بھول گئے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کو آنا نہیں جانا نہیں، ہم اپنی جگہ میں مزے سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، بیوی کے باتوں میں فلاں کے باتوں میں آ گئے اور نہ کسی کے بھائی کو آنے دے رہے، نہ جانے کا موقع ہو رہا، کیا اس سے سمجھ رہے کہ کوئی آنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں؟ کیا خوشگوار زندگی ہے؟ نہیں، خوشگوار زندگی نہیں۔ جب تک نبی موجود تھے دنیا کے اندر، درمیان میں کام کرتے تھے، امت بے فکر تھی، محنت سے کام کر رہی تھی، لیکن جب نبی پردہ فرما گئے، ذمہ داری امت پہ آ گئی۔ اسی طرح جب تک ماں باپ تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دیتا رہا، جب ماں باپ کو اٹھا دیا تو کہا موسیٰ مانگو چاہے دے نہ دے ہماری مرضی ہے۔ اسی طرح جب تک ہمارے ماں باپ تھے، جب نہیں ہے تو بھائی بہنوں کے آپس میں ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے تقسیم کر دی ہے خاندان کے اندر۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ بس ہمیشہ اچھائی کو دیکھیں، دنیا اچھی لگے گی، برائی کو دیکھیں گے تو دنیا بری نظر آئے گی۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے علماء، اپنے اساتذہ، اپنے مساجد، اپنے ذمہ داروں کو اچھی نظروں سے دیکھیں گے تو اچھے لگیں گے، بری نظروں سے دیکھیں گے تو برے لگیں گے، خود بھی برے ہو جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے، اور ہمارے عمل کے حساب سے اللہ ہمیں انعام عطا کرنے والا، جیسے کہا نا کہ اگر لقمہ گر جائے اٹھا کر کھائیں گے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ کوئی نوجوان سمیر پوچھے ہماری تو شادی نہیں ہوئی، بولے نیک بیوی عطا کرے گا، نیک بیوی سے پھر نیک اولاد پیدا ہو جائے گی۔ اعمال ہمارے نظریے کے حساب سے اچھے ہونے چاہیے، خدمت کرنے والوں کا احترام بھی دل میں ہونا چاہیے، چاہے وہ گھر میں کام کرنے والے، خدمت کرنے والے کیوں نہ ہو، خاندان کے لوگوں میں آنے جانے میں والے کیوں نہ ہو۔ نبی نے فرمایا باپ نہیں ہے تو باپ کے دوست کا احترام کرو، وہ بھی باپ کے درجے میں، باپ کے جو کام جو دوست ہیں ان سے محبت کرو، یہ تمہارے باپ سے محبت کرنے کے برابر ہے۔ جو خدا کے گھر سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرنے والا، خدا کے گھر کی خدمت کرنے والا خدا سے محبت کرنے والا، حافظ قرآن کی محبت کرنے والا خدا سے محبت کرنے والا ہے، امام سے محبت کرے گا خدا سے محبت کرنے والا، مسجد کے صدر سے محبت کرے گا خدا سے محبت کرنے والا ہے۔ امام اپنے نماز اپنے مصلی کی فکر کرتا ہے اور صدر مسجد کے مصلیوں کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ نہیں، محبت نہیں کریں گے، عبادت کر کے بھی نقص لے کر جا رہے ہیں، پھگٹ میں فری میں نقص لے کر جا رہے ہیں۔ اسی لیے نظریات پر ذہن رکھیں، اچھائیوں پر نظر رکھنے کی کوشش کریں، اس سے خود کو بھی فائدہ ہوگا، امت کو فائدہ ہوگا، اولاد کو فائدہ ہوگا۔ جب مسجد الحمدللہ مکمل بن گئی تھی، ابھی تو تعمیر انشاءاللہ جاری رہے گی، اس وقت ایک تجویز ہمارے سامنے آئی تھی، کیونکہ شہر کھمم کے اندر بھی تقریباً مساجد میں ہم لوگوں نے جو مسجد کے مؤذن ہیں، خدمت کرنے والے، ان کو عمرے کا الحمدللہ انعام کے طور پر محلے والوں کی جانب سے، مسجد کے ذمہ داروں اور نوجوانوں کی جانب سے عمرے کا اہتمام کروایا ہے، اور آج بھی سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ کیونکہ جو اللہ کے گھر کی صفائی میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کو یہ انعام کے طور پہ کم سے کم ایک عمرہ اس کو کروانا چاہیے، وہ اللہ کے گھر کا اس گھر کی زیارت کر لے۔ اب یہ گھر کی حفاظت کر رہا ہے، اس مسجد میں کوئی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، کوئی بھی مسجدوں میں 27 درجے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، مکے میں کوئی مکمل نماز جماعت سے پڑھتا ہے 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد کے مؤذنین کے لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے، اور سب سے پہلی بات، خیر یہ تو دوسرا عنوان میں بعد میں لا لوں گا اس بات کو، لیکن اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا، جو مدارس والے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، 3 بچے پڑھ رہے ہیں، لہذا تعاون کی ضرورت ہے، سراسر بات غلط ہے۔ جب میں پڑھ رہا تھا میں تو یتیم نہیں تھا، میں تو غریب نہیں تھا۔ اگر جس مدرسے میں پڑھوں اور بولے کہ میں یتیم بچے تھے تو پھر میرے ماں باپ جب سنیں گے تو تکلیف ہو جائے گی۔ اس نظریے کو بدلنا، اسی طریقے سے کسی مسجد کا مؤذن مطلب غریب ذہن میں نہیں رکھنا۔ ہم سوچتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے مؤذن امام وغیرہ سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ اولاد ہیں۔ حدیث قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن حدیث میں اللہ فرماتے سب سے بڑا درجہ تو ان کا ہے۔ حدیث میں تو یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام مسجد کی نماز پڑھاتا ہے، مؤذن محلے والوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ حالانکہ امام علم میں بڑا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھے، درجے کے اعتبار سے دیکھے تو مؤذن کا درجہ بڑا ہے۔
امام کے علم سے اگر وہ فرض نماز پڑھ کے بھی اگر سو گیا تو اس فرض نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی نمازیں قبول کر لیتا ہے، اور جب مؤذن نماز پڑھتا ہے تو اپنی پڑھتا ہے، لیکن جب اذان دیتا ہے تو پورے محلے والوں کے لیے جگہ دیتا ہے، پورے محلے والوں کو نماز کا اہتمام کروا دیتا ہے۔ الحمدللہ مسجد کے ذمہ داروں نے بڑی تجویز سامنے رکھ کر قبول فرمائی اس بات کو۔ شاید میرے خیال سے 2-3 سال پرانی بات ہوگی جب میں اعلان کیا تھا کہ ہمارے مؤذن حافظ بھی ہیں، ماشاءاللہ جگہ حافظ بھی ہیں، توحید صاحب ہیں، جب میں نے اعلان کیا کہ بھی مسجد کی صاف صفائی کا خاص خیال رکھ رہے ہیں، تعمیری کاموں میں بھی خیال رکھ رہے ہیں، اس لیے ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے، چاہے تو کہ ایک صاحب بھی پورا مکمل عمرہ کرا سکتے ہیں، لیکن چنندہ لوگ مختلف رقم جمع کر کے کرنے سے سب کی محبتیں جمع ہو جائیں۔ اجتماعی اعمال، اکیلے بیٹھ کے بند کمرے میں سب کھا سکتا ہے، لیکن اجتماعی اعمال میں سب لوگ بیٹھ کے کھانے سے خوشگوار ماحول ملتا ہے۔ بس اسی فکر کو لے کر آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک صاحب جو 3 سال پہلے میرا اعلان یہاں پہ سنے تھے کہ مؤذن صاحب کو جو ہے عمرہ کرانے کے ارادہ رکھ رہے ہیں، جب کام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ یہ عمرہ کرایا جائے گا، اوپر تو کام رکا ہوا تھا، وہ صاحب بیچارے یاد رکھ کر عارف صاحب سے ملاقات کر کے انہوں نے فون پہ بتایا 3 دن پہلے کہ بھئی ایک صاحب آ کے بول دی کہ 50,000 میں اپنی طرف سے مؤذن صاحب کو عمرے کے لیے میں دے رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے ان کے اور ان کے مال میں، علم میں، عمل میں، اولاد میں برکت دے، اور 60,000 کی رقم ضرورت ہے۔ اب آپ کو تو معلوم ہے عمرے کو جانا بولے تو اتنی رقم نہیں، اتنی اور بھی رقم رکھنا ہدیہ وغیرہ دینے کے لیے، خیر مؤذن صاحب کا ہدیہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 60,000 اور مزید ضرورت ہے، کوئی چندے کی اپیل نہیں ہے، یہ انعام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پورے جنتیوں میں، اب اتنا خوبصورت ہونا، بچی گردن اونچی رہنا، آنکھیں بڑی ہونا، یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ مؤذن کو دیں گے جنت میں، ہاں گردن اونچی ہوگی، بلال رضی اللہ تعالیٰ کے صف میں رہیں گے، آنکھیں بڑی ہوں گی، آواز بھی پیاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ یہ مقام مؤذن کو دیں گے جنت کے اندر، تو اللہ تو دیں گے لیکن ہم ان کی ہمت افزائی کریں گے تو ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی وہ جذبہ بڑھے گا، وہ شوق بڑھے گا، وہ فکر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اس لیے نماز کے بعد جو حضرات مؤذن صاحب کے لیے ہدیتاً، چندہ نہیں، ہدیتاً جو رقم دینا چاہتے ہیں، وہ صدر صاحب جناب سلیم صاحب موجود ہیں، عارف صاحب موجود ہیں، مجھ سے بھی رابطہ کر لیں یا بالمشافہ مؤذن صاحب سے رابطہ کر کے صدر صاحب کو اطلاع دیں تاکہ انتظامات میں آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے اس ہدیے کو قبول فرما لیں، میرا بولنا بھی ایک ہدیہ ہے، آپ کا سننا بھی ایک ہدیہ ہے، اور دینا بھی ایک ہدیہ ہے، اس لیے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ حضرات اس بات کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ معظم صاحب کے دست مبارک کی صفائی کے نتیجے سے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں کی فکروں سے الحمدللہ مسجد پاک صاف جگہ الحمدللہ دستیاب ہو رہی ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے ان کی زندگی میں کم سے کم ایک عمرہ ان کا ہو جائے، اللہ قبول فرمائے ان کو۔ جن لوگوں نے ابھی ارادہ کیا ہے یا بعد میں جو لوگ سن کے ارادہ کریں گے، اللہ ان کے ارادے کو بھی قبول فرماوے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ چند باتیں خوشگوار زندگی کے متعلق آئی ہیں، اور نوجوان بچوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے سلسلے میں، اپنے خواہشات کے سلسلے میں اپنے والد کی آمدنی، اپنے والد کی تنخواہ کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کی عیش و آرام زندگی کو دیکھ کر اپنے والد کے تنخواہوں پر خیاش نہ کریں، نظر نہ رکھیں۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے کوئی خواہش کا مطالبہ کرے، اگر شوہر کی تنخواہ ہزاروں میں ہے، مثلا 100 میں ہے، تو بیوی کی خواہش 50، 60، 70 میں ہونی چاہیے۔ اگر شوہر کی تنخواہ 10,000 ہے تو اس کی خواہش 1000، 2000 کی ہونی چاہیے۔ شوہر کی تنخواہ اگر 50,000 کی ہے تو اس کی خواہش 3 سے 5,000 کے درمیان رہنی چاہیے۔ اگر شوہر کی تنخواہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ ہے تو بیوی کی خواہش 10,000 تک ہونی چاہیے۔ اس حساب سے شوہر خوش رہے گا ہمیشہ کہ بیوی میرے حیثیت، میرے کیپیسٹی، میرے استطاعت کے مطابق خواہش کرتی ہے، اور الحمدللہ میں اس کی خواہش پوری کرتا ہوں۔ اور بیوی بھی یہ سوچی کہ میں اپنے شوہر سے جب بھی خواہش کرتی ہوں کسی بھی چیز کی، الحمدللہ شوہر میری خواہش پوری مکمل کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کو بھی چاہیے گاڑی کا سوال کرتے وقت یا اپنی دیگر چیزوں کے بارے میں سوال کرے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو چیز میں سوال کر رہا ہوں کیا ایسا تو نہیں کہ میرے والد کی تنخواہ سے زیادہ ہو اور میرے والد کی شرمندگی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک خاتون کی اچھی اور بہت بہترین مثال آئی تھی، تقریباً ان کے 12 بچے ہیں، اور بچوں کی تربیت انہوں نے اس طرح کی
جب یہ بچے بولنے لگے لکھنے لگے، اب وہ ان کو بتا دیے کہ آپ کو کچھ بھی کھانا ہو کچھ بھی لینا ہو، ایک تحریر لکھنا، پرچی لکھنا ہے، اردو میں ہے یا انگریزی میں، یہ ٹیبل آپ لوگوں کا ہے، اور صبح اٹھ کے میں دیکھوں گی جس کو جو چیز ضرورت ہے اس کو وہ ٹفن میں ڈال دوں گی، اور جس کو جو چیز ضرورت ہے وہ شام کو میں منگوا دوں گی۔ اس سے بچوں کے اندر ایک لکھنے کا ہنر اور طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، ایک ادب بھی معلوم ہوتا ہے، ایک سلیقہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز نام میں شامل ہے تو پرچی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ریزن کیا ہے آپ کی خواہش پوری نہیں مکمل کرنے کی، تو بچے کے اندر ایک سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال بہت سارے طریقے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے۔ خوشگوار زندگی کے لیے یہی چیز ضروری ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا اپنی حیثیت کے اعتبار سے ان کا خیال رکھنا۔ کبھی بھی دوستی میں، تعلقات میں، رشتہ داری میں، میاں بیوی میں، ماں باپ کے خدمت میں پیسوں کا خیال اور حساب تک نہیں رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں کو دیکھنا نہیں، جہاں آدمی پیسوں پہ نظر رکھا اس وجہ سے مجھے کرنا ہے، وہاں برکت چلے گی، خوشگوار زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی خدمت کو خوشگوار زندگی سمجھ کر، خدا کی اطاعت سمجھ کر، نبی کی فرمانبرداری سمجھ کر اگر یہ کام کرتا ہے تو خوشگوار زندگی اس کو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آخر میں نے ایک بات کا آپ حضرات کے سامنے اعلان کیا تھا، مسجد کے ہمارے اس مؤذن صاحب کے لیے آپ ہدیتاً رقم الحمدللہ جناب صدر صاحب، جناب عارف صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، ان حضرات کے پاس رقم جمع کروا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے بھائی یا اپنے والد یا اور کوئی آپ کے متعلق وہاں رہتے ہوں یا ان کی رہبری کے لیے، یا کوئی ٹراویل صاحب کو معلوم ہے اور جو رہبری آپ کر سکتے ہیں آپ رہبری کریں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آدمی قرآن پڑھتے ہوئے خیال کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں یہ درجہ دیں گے، یہ نعمت سے نوازیں گے، اس طرح آدمی مسجد کی صفائی کرتے ہوئے خیال کرتا ہے اللہ مجھے حرم بلا لے، مدینہ بلا لے، جہاں اللہ کے گھر کی صفائی ہوتی ہو، اور یہاں بندے کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہو، اور لوگ محبت کرنے والے اگر اس کے سفر کے آسانی کا سامان تیار کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی وہ راستے، جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات کو یہ بات واضح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہدیتاً آپ حضرات جو رقم دینا ہے، جناب عارف صاحب، سلیم صاحب حضرات رجوع ہوں، امید ہے، اللہ سے دعا ہے جن جن حضرات نے اس مسجد کے بنانے میں، تعمیر کرنے میں، رقم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، رائے مشورے کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے، اذان کے اعتبار سے، امامت کے اعتبار سے، خطابت کے اعتبار سے، جن جن لوگوں نے اس مسجد کا خیال رکھا، خیال کیا، اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ مولانا صاحب بھی باہر ٹھہرے ہوئے رہیں گے، آپ ان سے مصافحہ کر سکتے ہیں۔ دعا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کا رحم کا، کرم کا، درگزر کا، چین کا، سکون کا، امن کا، عافیت کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو نکاح کے انتظار میں ان کے نکاح کو آسان فرما۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کے قابل ہمیں بنا، قرآن کو سمجھنے کے قابل ہمیں بنا، قرآن پر عمل کرنے کے قابل ہمیں بنا۔ اے اللہ اپنے گھر کا دیدار کروا دے، اے اللہ روز اظہر کا دیدار کروا دے، اے اللہ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ خصوصاً اے اللہ
ہمارے اس مسجد کے مؤذن صاحب حافظ توحید صاحب کو اے اللہ اپنے گھر بلوا لے، اے اللہ ان کی عمرے کے لیے آسان فرما، جن لوگوں نے بھی ان کی رہبری کی ہے کرنے والے ہیں اے اللہ ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ ہم میں سے ہر کسی کو ہر کس و ناکس کو خوشگوار زندگی عطا فرما، میاں بیوی کی زندگی، اولاد کی زندگی، بچیوں کے نکاح، پڑوسیوں کا معاملہ، ماں باپ کی خدمت، ہر میدان میں ہر معاملے میں اے اللہ خوشگوار زندگی عطا فرما، اے اللہ مال پہ نظر رکھنے سے ہماری نظروں کی حفاظت فرما، اخلاق اور ادب کی تعلیم پر ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، جہاں نیت صحیح ہوگی دنیا دوڑ کے اس کے قدموں کے نیچے آ جائے گی، جہاں نیت صحیح ہوگی بادشاہ اس کے قدم پہ بیٹھ جائیں گے، اے اللہ اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اسلامی نظریات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پڑھنے والے بچے کالج میں، یونیورسٹیوں میں، اسکول میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو کامیاب عطا فرما، بااخلاق بنا دے، اے اللہ بامراد بنا دے، اے اللہ ہم سب کو تہجد کا پابند بنا دے، تہجد گزار بنا دے، ہم سب کو بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والا بنا، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو اے اللہ مد نظر رکھ کر ہم سب کے پیشانی کے بال پکڑ کر دین کی محنت لے لے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما، اتوار کو کھمم میں اے اللہ اصلاحی مجلس ہونے والے کو اس اصلاحی مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ایسے اجلاس کو تو عام اور قبول فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کا اپنی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔